منگل سنگھ کڑیل جوان اور دلیر لیکن ایک بھلا مانس انسان تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے دور دراز تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ اس کی عزت بھی کرتے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ وہ ضلع امرتسر کے ایک گاؤں کے ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے کا فرد تھا۔ اس گاؤں کی آبادی زیادہ تر ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھی، لیکن 10-15 گھر مسلمانوں کے بھی تھے، جن میں سے ایک گھر چچا فرید کا تھا۔ چچا فرید بھی ایک زمیندار خاندان سے تھا۔ اس کی اولاد میں صرف 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ وہ اپنی بیوی نذیرہ اور بیٹیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ منگل سنگھ کی ایک عادت تھی کہ وہ روزانہ صبح گردوارے جا کر ماتھا ٹیکتا، واپس گھر آ کر ناشتہ کرتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی زمینوں پہ چلا جاتا، لیکن رستے میں چچے فرید کے تھڑے اس کے پاس بیٹھ کر حقے کی کش کھینچنے اور گپ شپ لگانا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منگل سنگھ کا باپ اس کے بچپن میں ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، ویسے ہی چچے فرید کی شفقت اور محبت نے اسے منگل کی شکل میں بیٹا عطا کر دیا۔ ادھر منگل سنگھ کو بھی باپ کی محبت کی کبھی کمی محسوس نہ ہوتی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور منگل سنگھ اور چچے فرید کی دوستی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن منگل سنگھ گھبرایا ہوا آیا اور چچے فرید سے بولا، چچا رات میں نے ریڈیو پہ بڑی خطرناک خبریں سنی ہیں۔ چچے فرید نے پوچھا، پتر منگل، وہ کون سی ایسی خبریں تھیں جن کو سن تم جیسا دلیر بندہ بھی گھبرا جائے؟ منگل سنگھ بولا، چچا بات ہی ایسی ہے۔ اب چچا فرید سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا اور منگل سے کہا کہ مجھے تفصیل بتاؤ جو خبر تمہارے پاس ہے۔ منگل سنگھ نے کہا، چچا میں نے خبروں میں سنا ہے کہ گورے ہندوستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ایک نیا ملک بن رہا ہے پاکستان، جو صرف مسلمانوں کا ملک ہوگا، اور ساتھ ہی ہندو اور سکھ تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو قتل بھی کریں گے اور ان کی زمینوں جائیدادوں پہ قبضے بھی کریں گے۔ یہ سن کر چچا فرید پریشان سا ہو گیا، لیکن پھر جلد ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، خیر صلاح کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد منگل سنگھ چلا گیا اور چچا فرید اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یوں ہی وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا کہ کب 2 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک رات اچانک چچا فرید کا دروازہ زور زور سے کھٹکا۔ چچا فرید گھبرا کر تیزی سے دروازے پر آیا تو باہر منگل سنگھ تلوار تھامے کھڑا تھا۔ منگل سنگھ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر چچا فرید اور بھی گھبرا گیا اور منگل سنگھ سے پوچھنے لگا، پتر منگل خیر تو ہے؟ منگل سنگھ بولا، چچا نہیں، خیر ہی تو نہیں ہے۔ چچا میں نے بتایا تھا نا کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو چچا پورے ہندوستان میں قتل عام شروع ہو چکا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بلوائیوں کے جتھے صبح تک ہمارے گاؤں بھی پہنچ جائیں گے۔ چچا میں کہتا ہوں کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اسٹیشن تک پہنچا دوں تاکہ تم بنا نقصان کے پاکستان پہنچ جاؤ۔ یہ سب سن کر چچا فرید کو جیسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے ان گلیوں میں اپنا گزرا ہوا بچپن، دوست، یار یاد آنے لگے۔ اپنے پیاروں کی قبریں، زمین جائیداد، ڈھور ڈنگر، سب کچھ کیسے چھوڑ جاؤں؟ چچا فرید کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ منگل سنگھ کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، چچا واہے گرو دا واسطہ، وقت ضائع مت کرو۔ لیکن چچا فرید نے کہا، پتر میں مر تو جاؤں گا لیکن یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ منگل سنگھ نے بہت زور لگایا لیکن چچا فرید نہ مانا۔ آخر منگل سنگھ یہ کہتے ہوئے واپس آ گیا کہ چچا دین دھرم اپنی جگہ، لیکن تیرے گھر کا میں نے نمک کھایا ہے اور تجھے اپنا باپو سمجھا۔ تیری عزت اور جان و مال پہ کبھی کوئی آنچ آنے لگے تو مجھے ضرور یاد کر لینا اور احسان کا بدلہ چکانے کا موقع ضرور دینا۔ منگل سنگھ چلا گیا اور چچا فرید واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ کر حقے کی کش لگانے لگا، لیکن اس کا دماغ برسوں پیچھے اپنے بچپن، ماں باپ، بہن بھائیوں اور یار بیلیوں کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہت دیر تک اپنے ماضی کو کریدتا روتا رہا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی کہ اچانک بچوں اور عورتوں کی خوفناک چیخو پکار سے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ گاؤں کے مشرق کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو آواز دی، وہ بھی روتی کانپتی آ گئیں۔
اب چچے فرید کو منگل سنگھ کی باتیں یاد آئیں کہ کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی اور رات ہی ریل گاڑی تک پہنچ جاتا۔ آنے والے انجام کا سوچ کر ہی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن بیٹیوں اور بیوی کی خاطر وہ حوصلہ جمع کیے ہوئے تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ بلوائی ابھی گاؤں کی دوسری جانب قتل و غارت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں بیوی بچوں کو لے کر منگل سنگھ کے گھر پہنچ جاؤں۔ اور ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو پیسے پاس ہیں وہ اٹھاؤ اور جلدی کرو۔ وہ بیچاری پہلے ہی سب کچھ تیار کیے بیٹھی تھی، سو وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر منگل سنگھ کے گھر کی طرف بھاگے۔ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر گھر سے نکل پڑے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے منگل سنگھ تلوار ہاتھ میں لیے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب آتے ہی اس نے چچا فرید کو پہچان لی اور بولا، چچا میں تم لوگوں کو ہی لینے نکلا ہوں۔ وہ سبھی منگل سنگھ کے گھر پہنچ گئے۔ منگل سنگھ کی بیوی نے ان کے لیے کھانا تیار کر لیا، لیکن کھانے کی انہیں ہوش ہی کہاں تھی۔ سبھی پریشان تھے اور محفوظ طریقے سے اسٹیشن تک پہنچنے کا رستہ سوچ رہے تھے کہ اچانک منگل سنگھ کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکنے لگا۔ دروازہ جس انداز سے بج رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ کسی نے منگل سنگھ اور چچا فرید کو دیکھ لیا ہے اور بلوائیوں کو خبر کر دی ہے۔ سبھی پریشان ہو کر ابھی کچھ سوچنے ہی لگے تھے کہ باہر سے منگل سنگھ کو دھمکیاں اور گالیاں آنے لگیں۔ کوئی اسے غدار تو کوئی دیش دروہی کہہ رہا تھا۔ منگل سنگھ نے سب عورتوں کو گھر کے پچھلے صحن میں جانے کا کہا اور خود تلوار سنبھال کر باہر دروازے کی طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ دروازے تک پہنچتا بلوائیوں کے ایک جتھے نے دروازہ توڑ دیا اور تلواریں، نیزے اور کرپانے لہراتے اندر داخل ہو گئے اور منگل سنگھ کو گھیرے میں لے کر گالیاں بکنے اور دھکے دینے لگے۔ اسی دوران جتھے کے دو بندے چچا فرید کو پکڑ لائے اور اس کو ایک لمحے میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر منگل سنگھ نے جتھے پر حملہ کر دیا۔ وہ لڑتا بھی جا رہا تھا اور چلا چلا کر گھر کی عورتوں سے کہہ رہا تھا کہ پچھلے صحن کے کنویں میں کود جاؤ۔ یہ بات سن کر کچھ بلوائی عورتوں کو اغوا کرنے کی غرض سے پچھلے صحن کی طرف لپکے، لیکن تب تک منگل سنگھ کی بیوی اور چچا فرید کی بیٹیوں نے کنویں کا بھاری ڈھکن ہٹا لیا تھا۔ جو ہی انہوں نے درندوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اپنی عزتیں پامال ہونے سے بچانے کے لیے سینکڑوں فٹ گہرے کنویں میں چھلانگیں لگا دیں۔ یہ دیکھ کر بلوائیوں کا جتھا غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ منگل سنگھ کو غدار اور نمک حرام اور گندی گالیاں بکتے ہوئے تلواروں، نیزوں اور کرپانوں سے اس پر پل پڑے۔ منگل سنگھ تنہا ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ اس نے لڑتے لڑتے دو بلوائیوں کو کاٹ ڈالا، لیکن آخر کب تک؟ ایک ہندو نے نیزہ مار کر اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ منگل سنگھ زمین پہ گر کر تڑپنے لگا، لیکن ظالموں نے اس کے ٹکڑے کر ڈالے اور اسے دیش دروہی کا لقب دے کر چلے گئے۔ لیکن منگل سنگھ کی کٹی پھٹی لاش کی کھلی آنکھیں چچا فرید کی لاش کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ چچا میں نے نمک حلال کر دیا ہے، چچا میں تیری اور تیرے خاندان کی جان تو نہ بچا سکا لیکن عزت پہ حرف نہیں آنے دیا، چچا نمک حلال اور نسلی انسان غدار نہیں، شہید ہوا کرتے ہیں۔